الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطعوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یهدی القوم الکافرین یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبکم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضرہ شیئا واللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 39 تک سورہ توبہ ہے اور سپارہ 10 ہے، انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، حرمت والے مہینوں کو ہٹا دینا تو اور اضافہ کرنا ہے کفر میں، یعنی حرمت والے مہینوں کی حرمت کو ہٹا دینا کیا ہے، یہ کفر میں اور زیادہ اضافہ کرنا ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کیے جاتے ہیں اس سے وہ لوگ جو کافر ہیں، یحلونہ عاما، حلال کر دیتے ہیں ایک ماہ کو ایک سال، ویحرمونہ عاما، اور حرام کر دیتے ہیں اسی کو دوسرے سال، لیواطعوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ پوری کریں گنتی ان مہینوں کی جنہیں حرام کیا ہے اللہ نے، فیحلوا ما حرم اللہ، تاکہ اس حیلہ سے حلال کر لیں جسے حرام کیا ہے اللہ نے۔ زین لہم سوء اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے آراستہ کر دی ہے ان کے لیے ان کے برے اعمال، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو کفر اختیار کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عہد سے سال کے یہ 4 مہینے حرمت اور عزت والے شمار ہوتے تھے، اور ان میں بڑی لڑائی کرنے کی سخت ممانعت کر دی گئی تھی۔ نیز فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے ماہ ذی الحج کی تاریخیں مقرر تھیں۔ کچھ عرصہ بعد اہل عرب پر اس حکم کی پابندی گراں گزرنے لگی، ان کا پیشہ قزاقی، راہزنی اور مار دھاڑ بن کر رہ گیا تھا۔ 3 ماہ تک متواتر ذیقعد، ذی الحج، محرم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ان کا کام ہی چوری ڈاکو تھا، ڈاکے ڈالنا اور لوگوں کو مار دھاڑ کرنا، اور یہ کام تھا تو 3 مہینے لگاتار تو یہ کام وہ کر نہیں سکتے کیونکہ حرمت والے مہینے ہیں۔ بڑے ہی پریشان ہوئے بیچارے، ان کے لیے ناقابل برداشت تھا، اس لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان مہینوں میں سے جس کو چاہا حلال کر لیا اور اس میں جی بھر کر قتل و غارت کی، اور اس کی جگہ سال کے کسی دوسرے مہینے کو حرام کر دیا۔ حرمت والے مہینوں کی تعداد بھی 4 رہی اور ان کا کام بھی بن گیا۔ نیز حج علاوہ ایک عبادت کے لیے ان کے لیے ایک بہت بڑا تجارتی میلہ بھی تھا، دور دراز سے تجارتی قافلے آتے جس سے انہیں بہت نفع ہوتا، لیکن حج کا فریضہ کیونکہ قمری سال کے ذی الحج مہینے میں ادا کیا جاتا تھا، اس لیے یہ ایسے موسم میں بھی آ جاتا جبکہ سخت سردی یا گرمی ہوتی، اور موسم کی اس ناسازگاری کی وجہ سے ان کا کاروبار ماند پڑ جاتا اور انہیں دل خواہ نفع نہ ہوتا۔ اس مشکل کا حل انہوں نے یہ تجویز کیا کہ حج ہمیشہ معتدل موسم میں ادا کیا جائے، یعنی حج ذی الحج میں نہ ادا کیا جائے بلکہ جو معتدل موسم ہے اس میں ادا کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے حج کی مقرر تاریخوں کو بدل دیا اور قمری سال کے 12 مہینوں میں کبیسہ کا 1 مہینہ بڑھا دیا۔ اس طرح 33 سال کے بعد صرف ایک بار حج اپنی صحیح تاریخوں یعنی 9 اور 10 ذی الحج کو ادا کیا جاتا۔ ان دونوں صورتوں میں چونکہ صرف اپنی ذاتی سہولتیں اور منفعتوں کے لیے وہ اللہ کی اٹل اور محکم آیات میں رد و بدل کر لیا کرتے تھے، اس لیے ان کے اس فعل کو زیادتاً فی الکفر، یعنی یہ تو کفر میں زیادتی اختیار، یعنی کفر پھر کفر میں زیادتی، تو یہ انہیں اس لیے کہا گیا۔ 10 ہجری میں جب رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مکہ تشریف لے گئے تو اس سال ان کے دستور کے مطابق بھی حج 9 اور 10 ذی الحج کو ادا ہونا قرار پایا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سال بھی حج انہی تاریخوں میں ادا کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی میں اس کے لیے مقرر فرمائی تھی۔ اس میں مسلمانوں کے لیے ادھر سے عبرت ہے کہ وہ اپنی ذاتی مصلحتوں اور دوسرے وجوہ کے لیے احکام الہی میں رد و بدل نہ کریں۔ کیا نہ کریں؟ رد و بدل نہ کریں۔
پھر آیا نا زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کر دیا؟ ان کے برے اعمال کو آراستہ کر دیا۔ یہی سب سے بڑی بدبختی ہے کہ انسان گناہوں کو ثواب اور مضر چیزوں کو نفع رساں سمجھ کر اختیار کر لیتا ہے، اور یہ شیطان کا وہ دام فریب ہے جس سے توفیق الہی کی یاوری کے بغیر کوئی بچ سکتا نہیں۔ یہ وہ کل جہاں ہم نے بات ختم کی تھی اس سے آگے والی یہ بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، اے ایمان والو کیا ہو گیا ہے تمہیں جب کہا جاتا ہے تمہیں کہ نکلو راہ خدا میں، اثاقلتم الی الارض، تو بوجھل ہو کر زمین کی طرف جھک جاتے ہو، اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے پسند کر لیا ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں؟ وما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، سو نہیں ہے سر و سامان دنیاوی زندگی کا آخرت میں مگر کم۔ کیا ہے؟ مگر کم۔ جب غزوہ طائف و نین سے فارغ ہو کر مسلمان مدینہ طیبہ پہنچے تو شام سے اطلاعیں آنے لگیں کہ قیصر روم اپنے لشکر جرار کے ساتھ مدینہ پہ چڑھائی کا ارادہ کر رہا ہے، اور غسان کا بادشاہ جو نسلاً عرب اور مذہباً عیسائی تھا وہ بھی اس کے ہمراہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہاں انتظار کرنے کے بجائے خود اس کے ملک پر چڑھائی کا عزم فرما لیا اور مسلمانوں کو جہاد میں شرکت کی دعوت دی۔ سخت گرمی کا موسم تھا، پکی کھجوروں کے نظر فریب خوشے لٹک رہے تھے، ٹھنڈا پانی پینے، گھنے سایہ میں بیٹھنے اور آرام کرنے کے دن تھے۔ ان حالات میں اتنی طویل مسافت طے کر کے جانا اور ایک منظم اور مسلح لشکر سے نبرد آزما ہونا کوئی کھیل تماشا نہ تھا۔ منافق تو سب کے سب جھوٹے بہانے بنا کر الگ ہو گئے۔ بعض مسلمانوں کو بھی ابتدا میں یہ سفر بہت مشکل نظر آیا۔ اس وقت رب ذوالجلال نے اس پرجلال انداز میں جہاد کی دعوت دی جس سے اہل ایمان کی آنکھیں کھل گئیں، سستی اور کائلی کافور ہو گئی، اور سب کے سب بسنتین سر بکف اپنے محبوب رسول کی قیادت میں قیصر کے افواج کائرہ کو للکارنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، يعذبكم عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دے گا؟ دردناک عذاب۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور بدل کر لے آئے گا کوئی دوسری قوم تمہارے علاوہ۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم نہ بگاڑ سکو گے اس کا کچھ بھی۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ دعوت جہاد قبول نہ کرنے پر جو آثار مرتب ہوتے ہیں ان کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ جو دعوت قبول نہیں نہ کرتا، حق کی دعوت، ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر تم جذبہ سرفروشی سے سرشار ہو کر میدان جنگ میں نہ نکلے تو تمہیں دنیا و آخرت کے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ دنیا میں تمہاری عزت و دبدبہ خاک میں مل جائے گا، اور آخرت میں دوزخ کا ایندھن بنا دیے جاؤ گے۔ یہی سزا کچھ کم نہ تھی، لیکن اس کے بعد جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے وہ تو اس سے بھی سنگین ہے۔ ارشاد ہے، ہم نے جو تمہیں اپنے دین متین کی خدمت کی سعادت اور اپنے رسول کی غلامی کے شرف عطا فرمایا ہے، اس سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ یعنی دین سے بھی گئے اور دنیا سے بھی گئے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے بھی گئے، اور کسی اور قوم کو یہ خدمت تفویض کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر! اے غفلت کی نیند سونے والے مسلمانوں، اے دعوائے ایمان کے باوجود اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں احکام خداوندی کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والی امت، سن رہے ہو اس رب ذوالجلال کا ارشاد، اس کی محکم کتاب کا اٹل فیصلہ۔ اگر اس نے اپنی بارگاہ رضا و قرب سے نکال دیا، اگر اس نے اسلام کی زرتار قبا اتار لی، اگر فراق کی منحوس رات اس نے اپنا دامن پھیلا دیا، تو پھر کیا کرو گے ہجر کی رات کاٹنے والو؟ کیا کرو گے اگر سحر نہ ہوئی؟ اہل سنت و جماعت کے رہنماؤ، ہماری صفوں کا انتشار کب تک بڑھتا رہے گا؟ شمع توحید کے رسالت کے پروانے کب تک مختلف جتھوں میں بٹے رہیں گے؟ اپنے متوسلین اور معتقدین کے اعتماد کی قوت جو تمہیں میسر ہے وہ کب تک بیکار پڑی رہے گی؟ دلوں کی اس اداس اور سنسان ویرانوں میں کب آرزوؤں کے چراغ روشن کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، مصطفیٰ کریم کی خوشنودی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے سب ایک ہو جاؤ۔ اپنی ذات، اپنے وقار کو ملت کی صفوں میں انتشار کا سبب نہ بننے دو۔ اپنوں کو بیگانہ بنانے کے طریقے چھوڑ دو، بیگانوں کو اپنے بنانے کا سلیقہ اختیار کرو جو آپ کے خواجگان طریقت علیہ مردوان کا اسوہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔